1980 سے پہلے دبئی صرف ریت ہی ریت ہوا کرتا تھا، لیکن 30 سالوں میں ہی دبئی کے حکمرانوں نے دبئی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ لیکن ایسا ہوا ہی کیا ان 30 سالوں میں کہ دبئی دنیا کا سب سے تیز ترقی کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہو گیا، اور آنے والے سالوں میں بھی مزید دبئی اپنے کن کن پروجیکٹ سے حیران کرنے والا ہے۔ نیٹ جیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، جس ریگستان میں لوگ آنے کا سوچتے بھی نہیں تھے، آج پوری دنیا کے لوگوں کا آنا جانا وہاں لگا رہتا ہے۔ ان سب کے پیچھے صرف اور صرف یہاں کے حکمران ہیں، جنہوں نے یہاں پر دنیا کا ہر عیش و آرام میسر بنایا۔ دبئی اسکی سے لے کر برج العرب تک اور ڈانسنگ فواروں سے لے کر انڈر واٹر ایکویریم تک، دبئی میں ایسے بے شمار پروجیکٹس موجود ہیں جو شاید آپ سب نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں، اور یہ سب ممکن ہوا دبئی کے حکمران متحدہ عرب امارات محمد بن رشید المخدوم کی وجہ سے، اور انہوں نے ہی دبئی کو اتنے کم عرصے میں کامیابوں کی اس منزل تک پہنچایا کہ دبئی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ یہ سب بھول گئے ہیں کہ دبئی عرب امارات کا ایک چھوٹا سا اسٹیٹ یعنی شہر ہے، وہ شہر جو کچھ سالوں تک ایک صحرا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا برج الخلیفہ اور ان جیسے دیگر بلڈنگز اور عجوبے دیکھنے آتے ہیں، لیکن دبئی کا حکمران اب ان کو دیکھ کر اکتا چکا ہے، اور اسی لیے اب دبئی کے حکمران اس برج الخلیفہ سے بھی ایک اور اونچی عمارت بنانے کا سوچ رہا ہے، جن سے دبئی کی چمک دمک اور بھی بڑھ جانی ہے، جس کا نام ہے دبئی گریک ٹاور۔ جس دبئی کے پاس دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ہے، وہی ریکارڈ اب دبئی ایک بار پھر توڑنے جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دبئی گریک ٹاور 2021 تک مکمل ہونا تھی، پر ابھی تک یہ بلڈنگ کمپلیٹ نہ ہو سکی کیونکہ برج الخلیفہ کی اونچائی صرف 800 میٹر ہے، جبکہ دی گریک ٹاور 500 میٹر اس سے مزید بلند بننا تھا۔ لیکن یہ اونچائی اب بھی معمار بلڈرز کنفرم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ اگر سعودی عرب میں جدہ ٹاور جو کہ برج العرب سے بھی اونچی بننی ہے، تو اگر یہ ٹاور اس سے بھی اونچی بن گئی تو گریک ٹاور کو اس سے زیادہ اونچا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، شیخ محمد کافی ہوشیار انسان ہیں، انہوں نے دبئی میں نکلنے والے تیل پر دبئی کو ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، اس لیے دبئی تیل پر 5% ہی ڈیپینڈنٹ ہے، جبکہ ان کی باقی 95% اکانومی ٹورزم اور تجارت پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے، اور اسی لیے آج دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ مارکیٹ بن چکا ہے۔ آخرکار لوگ جب اونچی بلڈنگ سے تنگ آ چکے ہوں گے، تو اسی لیے دبئی آنے والے سالوں میں مزید ایسی میگا کنسٹرکشن کرنے والا ہے جس سے دبئی کا اکانومی مزید بوم ہو جائے گا، اور ان فیوچر پروجیکٹ میں سے ایک ہے دی ڈائنامک ٹاور۔ بے شک یہ ٹاور برج خلیفہ سے کافی کم ہوگا، لیکن ان میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو دنیا کے کسی بھی ٹاور میں موجود نہیں ہوگی۔ اس ٹاور میں ٹوٹل 80 فلورز رکھے جائیں گے، لیکن یہ فلورز کوئی عام فلورز نہیں ہوں گے، بلکہ یہ فلورز ہر وقت گول گول گھومتے رہیں گے، اور دور سے دیکھنے پر واقعی یہ ایک ڈائنامک کی شکل پیش کرے گی۔ ڈائنامک ٹاور میں رہنے والے لوگ اپنے فلورز کی روٹیشن سپیڈ کو بھی کنٹرول کر سکیں گے۔ جو ٹیکنالوجی اس ٹاور میں استعمال ہوگی وہ واقعی بہت انوکھی ہوگی۔ اس ٹاور کا ہر ایک فلور سائٹ پر نہیں بلکہ ایک فیکٹری میں بنایا جائے گا، اور بعد میں لا کر ایک ایک فلور کو آپس میں جوڑا جائے گا۔ میوزیم آف دی فیوچر۔ میوزیم آف دی فیوچر دبئی میں بنایا جانے والا یہ میوزیم نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی کی ایک شاندار مثال ہوگی۔ اس میوزیم میں پرانے زمانے کی نہیں بلکہ آنے والے زمانے کی چیزیں دکھائی جائیں گی، جن کو دیکھ کر انسانی دماغ دنگ ہو کر رہ جائے گا۔ میوزیم کے اندر انسانی دماغ کے کارنامے اور ٹیکنالوجی سے بھرپور چیزیں بنائی جائیں گی۔ میوزیم کے اندر آنے والے انسانوں کا استقبال روبوٹ کیا کرے گا۔ اس کے علاوہ روبوٹ اپنے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایسے کرتب دکھائے گا کہ انسانی دماغ دنگ ہو کے رہ جائے گی۔ اس میوزیم میں نیکسٹ جنریشن کارز اور موٹر سائیکل اور ڈرونز رکھے جائیں گے۔ اس میوزیم پر 1000 کروڑ روپے لگنے کا اسٹیمیٹ بنایا گیا ہے۔ اب باری ہے ٹرانسپورٹیشن کی۔ جی ہاں، یہ ہے ہائپر لوپ کیپسول ٹرین، جو انتہائی کم وقت میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتی ہے، اور وہ بھی کم خرچ میں۔ ہائپر لوپ کا ٹریک ایک ٹیوب ٹنل ہوتا ہے جس کے اندر ایک کیپسول میں انسان بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر سکتا ہے۔ یہ پوری ٹیکنالوجی الیکٹرک بیس ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا فیول استعمال نہیں ہوتا۔ اس ٹنل میں کیپسول 1123 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے ٹریول کر سکے گی۔ یہ سپیڈ کئی جہازوں کی سپیڈوں سے بھی زیادہ ہوگی۔ اس کیپسول میں ونڈوز تو نہیں ہوں گے، پر اس میں ہر مسافر کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک سکرین ضرور ہوگی۔ یہ ہائپر لوپ فی الحال دبئی سے ابوظہبی کے لیے لانچ کیا جائے گا، جو اس سفر کو حیرت انگیز طور پر 12 منٹوں میں ہی طے کرے گا۔ دبئی میں اس کا اسٹیشن برج الخلیفہ کے قریب، جبکہ ابوظہبی میں اتحاد ٹاور کے آس پاس رکھا جائے گا۔ اس ٹرین کا ایک کامیاب تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ تو تھا دبئی سے ابوظہبی تک کا ہائپر لوپ ٹرین۔ اب دبئی سے انڈیا تک سمندر کے بیچ ہائپر لوپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ UAE اور انڈیا کے بیچ اس پروجیکٹ پر بھی ڈسکس ہوا تھا، اور اس کو فیوچر کے پروجیکٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دبئی اور ممبئی کے بیچ یہ ہائی سپیڈ ٹرین چلے گی، جس میں 2 ہی گھنٹوں میں یہ سفر ختم ہو جائے گا۔
یہ انڈر واٹر ٹنل سمندر کے اندر نہیں بلکہ سمندر کی سطح پر ہی تیرتا رہے گا۔ 2000 کلومیٹر کا سفر پار کرنے کے لیے 1100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ ٹرین چلے گی۔ اس ٹرین میں انسان تو سفر کریں گے بلکہ جبکہ تیل بھی کم قیمت پر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں الادین سٹی۔ جی ہاں، 4000 ایکڑ پر دبئی گریک پر بننے والی یہ ہے الادین سٹی۔ یہ پروجیکٹ الادین اور سمبا کی سٹوری سے امپریس ہو کر بنایا جا رہا ہے، جس کی ہر ایک بلڈنگ الادین کے چراغ کی جیسی ہوگی۔ یہ بلڈنگز ایک دوسرے سے ایئر کنڈیشن ٹنل سے جڑی ہوں گی۔ اس میں شاپنگ مالز اور ریسٹورنٹس وغیرہ کے علاوہ 900 گاڑیوں کی سپیس بھی ہوگی۔ اب نمبر آتا ہے دبئی بے آئلینڈ کا۔ دبئی کا نام سنتے ہی انسان کے دماغ میں آتے ہیں مین میڈ آئلینڈ، جس کی جیتی جاگتی مثال پام جمیرہ کے نام سے موجود ہے۔ پام جمیرہ سمندر میں پام کے درخت کے جیسا بنایا گیا ہے، جس پر رہائش 2007 میں ہی ہو چکی تھی۔ پام جمیرہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو اسپیس سے سیٹلائٹ کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے۔ پام جمیرہ کی کامیابی کے بعد اب ایک اور مین میڈ آئلینڈ بنایا جا رہا ہے، جس کو جمیرہ بے آئلینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس آئلینڈ کی شکل ایک سی ہارس سے ملتی جلتی ہے۔ جمیرہ بے آئلینڈ کا کام کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا گیا ہے۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ دبئی کے حکمران کی سوچ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ امید ہے آپ سب کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔